بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج سورہ آل عمران رکوع نمبر 14 اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 5 جس کے مرکزی عنوانات سود یعنی ربا کی حرمت، سستی اور کاہلی کی مذمت، عفو درگزر کی فضیلت اور ایمان کامل کی فضیلت وغیرہ اس کے موضوعات ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو مت کھاؤ سود دگنا چوگنا۔ اے ایمان والو مت کھاؤ سود دوگنا چوگنا۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 274 میں مطلقاً سود کی ممانعت اور حرمت کا بیان ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ وَذَرُوا چھوڑ دو، یعنی جو پہلے گزشتہ ہو چکا حرمت سے پہلے معاہدہ اور اب حرمت آ گئی تو اس پہ جو سود لگا رکھا تھا وہ چھوڑ دو، ورنہ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ممانعت مطلقاً ہے سود کی، کوئی یہ دھوکہ نہ دے کہ دو گنا چوگنا تو منع ہے اور ویسے عام سود حلال ہے، نہیں۔ ربا القرآن ہو یا ربا الحدیث، یعنی جس کی قرآن سے ممانعت ثابت ہے یا جس کی حدیث سے، دونوں منع ہے۔ ربا یعنی سود کی عام معروف قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ کسی کو قرض دے کے اس سے یہ طے کرنا کہ وہ واپسی اس سے زائد کرے گا۔ مثلا 100 روپے دیا تو 110، یا 1000 دیا تو کہا جی 1100 یا 1500 لوٹاؤ گے۔ لیکن عہد جاہلیت میں لوگوں کا ایک طریقہ تھا، اور اب بھی عہد جاہلیت کے جراثیم والوں نے اپنا رکھا ہے کہ وہ اضعاف جمع ضعفن کی، یہ اضعافن اور مضاعفن یہ
ربا سے حال ہیں، اس حال میں کہ 2 گنا 4 گنا، یعنی مثلا مہینے کے 10% طے کیے تھے تو وہ نہ دے سکا تو 20% کر دینا، یا سالانہ طے تھا تو اس سے 2 گنا کر دینا، 4 گنا کر دینا، قرض کوئی ڈبل شمار کر لینا اور سود کو بھی اسی حساب سے ڈبل کر لینا۔ تو یہ جس طرح عہد جہلیت میں لوگوں کا رواج تھا اور پھر حرمت کا بیان آ گیا، ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنے خطبہ حجت الوداع میں جب اس کی حرمت کا بیان فرمایا تو اپنے چچا حضرت عباس کا جو سودی معاملہ پہلے سے تھا، فرمایا میں سب سے پہلے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔ اور حدیث مسلم میں ہے لعن اللہ واکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، لعنت فرمائی اللہ نے، یعنی اپنے رحمت سے دور کر دیا سود کھانے کھلانے والے کو، اس پر گواہ بننے والوں کو اور اس کا پرچہ لکھنے والے کو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار رکھی گئی ہے واسطے کافروں کے، کیونکہ عام طور کے کفار ہی سود کے لین دین کرتے ہیں، یا پھر جو مسلم اس میں گرفتار ہو تو یہ ان بلاؤں میں سے ہے، ان گناہوں میں سے ہے کہ جس کی ایک تو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ضرور سزا مل کے رہتی ہے دنیا میں، اور دوسرا یہ سبب بنتا ہے کفر کا، یا یہ ہے کہ کوئی حرام قطعی ہے چونکہ یہ اس کو حلال جان کے اختیار کرے تو چونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ایمان والو، جس طرح تمہیں جانی قربانی راہ خدا میں احد اور بدر کی صورت میں دینی ہے اور یہ فضیلتیں حاصل کرنی ہیں، اسی طرح یہ مالی قربانیاں بھی دینی ہیں، ناجائز حرام منافع حاصل نہیں کرنے، حلال تجارتیں کرو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، اور جو طریقے بے کے ہیں خرید و فروخت کے ان میں بھی ناپ تول کی ڈنڈی مار کے یا اس میں کوئی شرط فاسد لگا کے اس کو بے فاسد کر دینا، یا اس کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ کے اس کو بے باطل کر دینا، فرمایا یہ کام نہ کرو، حق حلال کا کھاؤ۔ اور خاص یہ جو سود ہے، فرمایا اس کو تو نہ چھوڑنے والا اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ دیکھیں بڑے بڑے جرموں میں سے ایک اعتقادی جرم اللہ کے ولیوں سے دشمنی، حدیث بخاری میں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے دوست سے دعوت کرے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سود چھوڑ دو ورنہ اللہ رسول پہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی ہو یا سعودی یا مودودی، وزن بھی ایک جیسا ہے، حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ سعودی بھی اللہ کے ولیوں کا دشمن، سودی مودودی بھی اللہ کے ولیوں کا دشمن، اور سود والا وہ بھی اللہ کا دشمن، اور جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن، سعودی ہو یا مودودی، یا سودی ہو یا یہودی، وہ اللہ کا دشمن۔ تو مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے پرہیزگار، بلکہ مسجدوں کے متولی بنے ہوتے ہیں، بینک مینیجر ریٹائر ہو کے۔ یاد رکھیں بینک میں چونکہ سودی لین دین ہوتا ہے تو بل واسطہ یا بلا واسطہ جو بھی اس کو ایڈٹ کرتا ہے، پرچہ اس کا لکھتا ہے، اس کا حساب کتاب اس پہ گواہ بنتا ہے، سب کی نوکری ناجائز و حرام ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں جو چپڑاسی ہے، پی این اے وغیرہ، وہ چوکیدار، گیٹ کیپر، ان کے لیے رعایت نکلتی ہے۔ اسی طرح حکومت گورنمنٹ کی سرپرستی میں چلنے والی بیمہ پالیسی، وہ بھی سود پر مشتمل ہے اور بالکل اس کے منافع حرام قطعی ہیں۔ فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے تو یہ کون سی دلیل ہے؟ فلاں بے نمازی ہے، یہ دلیل ہے؟ فلاں شراب پیتا ہے، یہ دلیل ہے؟ اب آپ کے لیے جائز ہو جائے گی؟ فلاں داڑھی منڈاتا ہے، آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ فلاں ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ فلاں اڑوس پڑوس کے حقوق پامال کرتا ہے، رشتہ داروں کو تنگ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟
فلاں بھی کرتا ہے جی، فلاں بھی کرتا ہے. بھائی امام مسجد بھی کرے، مولوی بھی کرے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 گناہ ہیں اس کے، 36 نحوستیں ہیں اس کی سود کی. اس میں ادنا یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے، حقیقی ماں سے بدکاری کرے. اب جو اپنی ماں سے منہ کالا کرنا چاہتا ہو وہ سود کی لعنت میں گرفتار ہو. اور بظاہر وہ شہروں کے، محلوں کے، گاؤں کے جہاں کے وہ ہوتے ہیں وہ بڑے چودھری اور بڑے وہ معزز لوگ بنے پھرتے ہیں. لوگ ان کی عزت دل سے نہیں کرتے، ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے. اتنا بڑا یہ، اس کا ایک درہم، ایک پیسہ، اس کا یہ وبال ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. طالب رحم بنو، اپنے لیے رحمتیں لو، لعنتیں نہ لو. رحمت ہے اللہ کا قرب، لعنت ہے اللہ سے دوری. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور جلدی کرو، دوڑو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے برابر جس کی عرض ہے، چوڑائی، اس کی طوالت کتنی ہوگی؟ کیونکہ ہر چیز کی طوالت اس کی عرضیت سے بڑی ہوتی ہے. یہ مسجد کا طول بڑا ہے نا اس کے عرض سے، چوڑائی سے. یہ ٹیبل ہے، اس کا طول بڑا ہے اس کے عرض سے. یہ موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، اسے مستطیل شمار کیا جائے تو طول زیادہ ہوتا ہے. کہتے مستطیل کہتے طول سے ہیں، اور عرض تھوڑا ہوتا ہے. جنت کا عرض اتنا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس میں سما جائے. اس کا طول کتنا ہو؟ فرمایا اللہ کی بخشش اور اتنی طویل و عریض جنت کے لیے جلدی کر. تو ظاہر ہے وہ سود سے تو نہیں ہوگی، سود سے تو اللہ کی لعنت اور جہنم کی طرف قربت ہوگی. سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ بدسلوکی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ترک کرنا ہے، بے نمازی پن ہے، روزے کا ترک کرنا ہے، باوجود استطاعت کے حج کو چھوڑنے والا. فرمایا یہودیوں کے مرے یا نصرانی، اسلام کو کوئی پرواہ نہیں. اسی طرح روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ بے وجہ ترک کرنا، صاحب نصاب کا زکوٰۃ نہ دینا. اور پھر کہتے ہیں بڑے اسٹائل سے جی تعویذ دیں جی، پتہ نہیں کیا جرم ہو گیا. یعنی نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں، روزہ رکھنا کوئی جرم نہیں، معاذ اللہ. شراب و کباب کی مجلسوں کو زینت ان کی بننا یہ جرم نہیں ہے. 5 وقت اللہ کا منادی ندا دے سن کے نہ آئے، سود کی لت میں پڑے ہوں، اور پھر کہیں جی پتہ نہیں کیا جرم ہو گیا. اعدت للمتقین، فرمایا وہ اعدت للکافرین ہے، اس سے بچو. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، ایمان والوں اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی کافروں کے لیے. اور فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ادھر بچو اور ادھر دوڑو اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے واسطے متقین کے، پرہیزگاروں کے. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ اہل تقوی جو خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی. پوشیدہ ویسے ظاہر سے افضل ہے، لیکن فرض جو صدقے ہیں نا، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ وغیرہ، قربانی، وہ ظاہر کر کے ادا کرنا افضل ہے. جو نفلی ہیں وہ عام حالت میں پوشیدہ کرے، اوروں کو رغبت دلانی ہو، ریاکاری مراد نہ ہو تو پھر دکھا کے کرے. والکاظمین الغیظ، اور اپنی ذات کے لیے غصے کو پینے والے. والعافین عن الناس، اور اپنے ذاتی حقوق کا معاملہ ہو، ذاتی ذاتیوں کا معاملہ ہو تو لوگوں سے درگزر کرنے والے. ہاں اللہ رسول کے لیے نہیں. جیسے بعض صوفی ان کے اپنی کوئی مسئلہ ہو نا
زمین کا 1 انچ کوئی دبا لے یا ایک ٹیڈی تو 7 نسلوں تک مخالفت پالتے ہیں. اللہ رسول کا دشمن ہو تو کہتے ہیں جی معاف کر دینا چاہیے. اپنے بیٹے کے قاتل کے لیے چادر بچھاؤ نا, اپنے بھائی کے دشمن کو گلے لگاؤ نا, اپنے ماں باپ کو گالی بکنے والے یا تمہیں برا کہنے والے کو درگزر کر دو تو پھر تو تم ہو بڑے بہادر مرد. لیکن خدا و مصطفیٰ جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف کر دینا تمہیں حق کس نے دی ہے؟ یہ کوئی نرمی نہیں اور یہ کوئی بہادری نہیں اور یہ کوئی بڑا پن نہیں, بلکہ یہ بے غیرتی ہے. ہمارے ملک میں آئے دن اینکر اس کا درس دیتے ہیں نا, یہ ابلیس کے چیلے, اور اپنی تھوڑی سی بات ہو تو ان کی پاچھیں کھل جاتی ہیں اور ان کے جناب تو دیکھنے والے ہوتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, وہ لوگ کہ جو بے حیائی کرتے ہیں, اور ظلموا انفسہم, جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کر کے, ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, یعنی وہ بھی محسنین ہیں جو سرے سے نیکوکار ہوں, یا وہ جنہوں نے بے حیائی سرزد ہو گئی بتقاضۂ بشری, جو اپنی جان پر ظلم کیا لیکن پھر ذکر خدا کا دامن تھاما, فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہی, اپنے گناہوں کی بخشش چاہی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور جو کون ہے بخشے گناہوں کو سوائے اللہ کے, یعنی گناہ کا بخشنے والا وہی ہے. پھر غیر محسن کو محسن بنانے والا, فاجر کو نیکوکار بنانے والا وہی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور محسن کون ہے کہ جنہوں نے جو بے حیائی یا برائی ہوئی تھی اس پر اصرار نہیں کیا, ڈٹے نہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں, یعنی جانتے ہیں کہ بھائی ان سے جرم ہوا لیکن توبہ کر لی, ڈٹے نہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہی ہیں جن کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, اور ایسے باغات ہیں کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ, تحقیق گزر چکی تم سے پہلے کئی طریقے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, تو چلو زمین میں. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, تو دیکھو کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں. اے ایمان والو, تم سے پہلے بڑی قومیں گزری, ان کے بڑے طور طریقے گزرے, بڑے نظام, بڑے نظریے گزرے, لیکن اسلام تو ایسا نظام ہے نا جو رہتی دنیا تک ہے. تو نافرمان قوموں کے عبرتناک انجام دیکھنے ہو تو جاؤ عاد و سمود کی بستیاں جو کھنڈرات بن گئی ان کے نظارے کرو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو. ابھی آئے دن ہمارے لیے بھی عبرت کے نمونے تو آتے ہیں. وہ جو 9/11 کا مسئلہ ہوا تھا امریکہ میں, اور پھر سونامی کا, اور مختلف, اور عبرت کے نمونے تو اگر دیکھنے ہو کسی نے تو ابھی دیکھ لے. ماہ رمضان المبارک میں نہتے مسلمان بارش با امامہ, ائمہ مساجد, علماء, حفاظ, مفتیان, قراء, حفاظ, لبیک یا رسول اللہ کی صدا اور حضور کی حرمت اور عزت اور ناموس کی بات کرنے والوں پر اقتدار کے نشے میں چور جس بندر نما ہمارے میاں والی کی بدبخت نیازی نے ڈائریکٹ گولی چلوائی تھی, خود تو انجام کو پہنچا تھا. جن کے خلاف دعائے ہلاکت کی تھی امیر المجاہدین نے, علامہ رضوی صاحب رحمہ اللہ نے, دیکھو وہ بھی چن چن کے ایک ایک کو سزائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں. انہوں نے دعا بھی یہی کی, اللہ ان کو گن لے اور ایک ایک کر کے ان کو ذلیل کر. خدا کے بندے کا جب دین کی وجہ سے دل دکھتا ہے اور اس کے منہ سے, جسے ہم عرف میں کہتے ہیں نا دعا, بد دعا, دعائے ہلاکت نکلتی ہے, پھر وہ عرش کے پار ہوتی ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین, فرمایا یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت تقوی والوں کے لیے. بیان کہتے ہیں جو حق کو باطل میں امتیاز کرتے ہیں.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مت سستی دکھاؤ، مت غم کھاؤ، حالانکہ تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ یہ ایک جملہ مسلمانوں کو پوری زندگی کا سبق دے دیتا ہے۔ مسلمان تھکے نہیں، بزدلی نہ دکھائیں تو مسلمان ہی بلند ہیں، بس مومن۔ پھر کیا مجال ہے، تھوڑی سی آنکھ دکھائیں تو انڈیا تھر تھر کانپنے لگتا ہے، پھر تھوڑی سی آنکھ دکھائیں تو امریکہ اور اسرائیل تک وہ کانپنے لگتے ہیں۔ احد اور بدر کی مثالیں اور کربلا کی آپ کے سامنے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر پہنچی تمہیں، چھوا تمہیں زخم نے تو تاکہ چھو چکا ہے قوم کافر کو زخم اس کی مثل۔ یہ جو مسلمان تھوڑے پشیمان ہو گئے تھے احد میں، وہ جو جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی نا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو فرمایا اس کی مثل ان کو بھی پہنچ چکا ہے، 70 تم بدر میں ان کے مار چکے ہو، بلکہ 70 قیدی بھی کر لائے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ تو دن ہیں جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، کبھی خوشحالی کبھی بدحالی۔ اللہ سے اچھے دنوں میں شکر بجا لا کے استقامت مانگنی چاہیے، برے دنوں کے وبال سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، برے دن آئے تو صابر و شاکر رہ کے اللہ سے اچھے دن مانگنے چاہیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جانچے گا اللہ انہیں جو ایمان لائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان بس کلمہ پڑھا تو جنت فری، ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، اور اللہ جانچے گا ان کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے لے گا گواہوں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یحب المحسنین ہے، وہ یحب الظالمین نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ وہ ہے کہ ایمان والوں کے خطاؤں کو مٹائے گا اور کافروں کا وجود مٹا دے گا، ان کی نیکیوں اور حسنات کو بڑھائے گا، ان میں ترقی دے گا، اور کافروں کے وجود کو مٹائے گا۔ اے مومنو ضابطہ سن لو، ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم داخل جنت ہو جاؤ گے، یعنی محض بس ایسے ہی ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے جانچنا ہے، ابھی تو اللہ جانچے گا ان کو جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جانچے گا صبر کرنے والے، یعنی ماضی میں بھی جانچا، احد بدر ہو یا آئندہ بھی جانچے گا۔ آزمائش، اور بعض نامرادوں نے یہاں ترجمہ کیا اللہ ابھی تو ان کو جانتا ہی نہیں جو تم میں سے جہاد کریں گے اور ایمان والے۔ تو کیا اللہ کا علم ایسا ہوتا ہے کہ بھی پہلے نہیں ہوتا بعد میں آتا ہے جیسے بندوں کا علم ہے؟ یا علم بمانے جانچ، آزمائش، یا اے مومنو تمہیں جنوائے گا، تم دیکھو گے اپنوں میں سے ایمان والوں، مجاہدوں اور غازیوں کو، صابروں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تم تو تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے یہ کہ تمہیں ملے، تم موت کو ملو۔ یعنی جب بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے نا، تو جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ تمنا کرتے تھے، تو اے مومنو اب اگر 70 شہید ہو گئے تو پریشان نہ ہو، یہ تو درجہ ملا انہیں۔ ہاں اس بات کا افسوس ضرور کرو کہ تم سے اطاعت رسول میں ایک اجتہادی خطا ہوئی جس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا، کہ وہ درہ چھوڑ دیا تو دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا، اس پہ افسوس کرو کہ آئندہ اطاعت مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا، جیسے بدر میں نہیں چھوڑا تو 70 کو تم نے موت کے گھاٹ اتارا، 70 کو قیدی بنا کے لے آئے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو بس تحقیق تم نے دیکھا اس کو، یعنی موت کو، حالانکہ تم منتظر تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے پہ تم نے موت کو دیکھا، اور وہ جام شہادت کی موت وہ ایسی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ پہلا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرض وغیرہ جو بندوں کا حق ہوتا ہے، اور کوئی اور واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا سوائے شہید کے۔
کہ وہ بار بار تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں، پھر راہ خدا میں لڑوں، پھر کٹ مروں، پھر آؤں، پھر اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جو بندہ جیتے جی موت کی شہادت کی تمنا ہی نہیں کرتا، ایک حدیث میں فرمایا وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ ہمیں شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اللہ عملی توفیق نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔